جیسے یہ دہشت گردوں کو نہیں مارتے ہیں فوج والے، تو یہ بھی ہے کہ اس کو دہشت گرد کا درجہ دے کے اس کو مار دیں، یہ تو ایمان پر حملہ آور ہے۔ دہشت گرد تو جان کے لیے خطرہ ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ پوری دنیا کے نوجوانوں کو اس نے، اب تو نوجوان اس کو چھوڑ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے علمی محاسبہ کیا ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کا، قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ اسلام پر حملہ آور ہے، اور یہ پورے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وہ ایسے لعنتی ہیں کہ جہاں کہیں پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، پیر افضل قادری نے جو فتویٰ دیا ہے دہشت گردی ہے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر قائد اعظم بھی دہشت گرد تھا، علامہ اقبال بھی دہشت گرد تھا، کہ ہمارے حکمران نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی۔ اگر مسلمان ہوں تو پھر یہ گستاخ رسول کو قتل کریں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ گجرات سے سید عابد علی۔ میں اس وقت نیک آباد مراڑیاں شریف میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہیں وہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ آج کل مرزا جیلمی کے حوالے سے جو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اس حوالے سے آج ہم پیر صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک واجب القتل کا جو ہے وہ فتویٰ بھی دیا ہے۔ مرزا محمد علی کے خلاف جو ہے وہ ایک واجب القتل کا فتویٰ جاری کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے قانون میں، وہ کیوں دیا آپ نے؟ اس کی مختصراً تفسیر یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، اور پھر 61 میں ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وہ ایسے لعنتی ہیں کہ جہاں کہیں پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ شریعت میں یہی حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، آپ کسی کو معاف کر دیں یا آپ اس پر حد جاری کر دیں شرعی۔ تو کئی لوگوں کو حضور نے معاف بھی کیا، آپ کا اپنا حق تھا، اور کئی لوگوں کو حضور نے قتل بھی کرایا۔ ابن قتل جو ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر تو بتایا گیا کہ گستاخ رسول ہے اور آپ نے قتل کا حکم دیا ہے، اور اس کی دو باندیوں کو بھی قتل کا حکم دیا ہے۔ تو حالانکہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن گستاخ رسول عورت کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا متعلق بے استار الکعبہ، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ خانہ کعبہ کے جو پردے ہیں ان کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس کو قتل کرو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی پناہ لے رہا ہے، اس کو قتل کرو گستاخ رسول کو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ہی آپشن ہے، قتل، معافی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول کریم کا حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کسی مولوی پیر جج کے پاس اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا۔ اب متعین ہے کہ وہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، جو ریاست ہے اسلامی ریاست پر واجب ہے کہ اس کو قتل کرے۔ واجب القتل کا یہی معنی ہے جیسے جو آدمی کسی کو بے گناہ جان کو قتل کر دے تو وہ واجب القتل ہے جی، یا جو شخص ریاست کا باغی ہو واجب القتل ہے، یہ معنی ہے واجب القتل کا کہ ریاست پر واجب ہے اس کو قتل کرنا۔ لیکن ہماری ریاست کا حال یہ ہے، ہمارے ججوں کا، نواز شریف کا شاید کوئی بیان آیا تھا کہ یہ جو جج ہیں یہ عدلیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کا معنی تو یہ تھا کہ ججوں نے ان کو نااہل قرار دیا۔ میرے خیال میں سب سے بڑا نقصان ججوں نے یہ پہنچایا کہ ججوں نے آج تک گستاخ رسول کو سزا نہیں دی۔ ہمارے ججوں نے، انہوں نے تباہی مچا دی عدالتوں کی۔ یہ جو آسیہ ملونہ تھی جس نے حضور کو گالیاں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو ججوں نے سزا بھی دی نیچے ہائی کورٹ تک سیشن سے لے کر، لیکن سپریم کورٹ میں یہ جو سعید کھوسہ ہے اور یہ جو بعد میں پھر ثاقب بھی ہے، ثاقب بھی اس میں شامل ہے، ثاقب اور سعید کھوسہ وغیرہ جو ہے نا، یہ جو قادیانیوں کے ایجنٹ لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کو رہا کر دیا، باعزت رہا کر دیا۔ پھر ہماری حکومت نے، عمران حکومت نے اسے باعزت طریقے سے باہر بھیج دیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا، اس کے پورے ٹبر کو ویزے دیے گئے۔ تو اب جب ویزے لگیں گے گستاخان رسول کو تو گستاخان رسول تو پیدا ہوں گے۔ تو ہماری حکومت کا یہی کردار ہے کہ ہزاروں پرچے ہوئے ہیں، آج تک ایک گستاخ رسول کو سزا نہیں ہوئی۔
اب پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب حکومت جو ہے نا اس سلسلے میں وہ بے حمیدی کا مظاہرہ کرے، بے حمیدی کا معنی بے غیرتی، دینی بے غیرتی کا مظاہرہ کرے، جج بھی کریں، حکمران بھی بے غیرت ہو جائیں ناموس رسالت کے حوالے سے، اور جج لوگ جو ہے نا ان کی کوئی ادنا سی بے ادبی کرے تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کریں، اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا رہے تو یہ بے غیرت ہو کر بیٹھے رہیں۔ تو انہوں نے جب بے غیرتی کا جو ہے نا کیا ہے، بے حمیتی کا اور بے غیرتی کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، انہوں نے نظام عدل کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کے نظام عدل کو تباہ کر دیا ہے۔ ایسے تمام ججوں کو کورٹ سے فارغ کرنا ضروری ہے اور نیا نظام عدل جو ہے نا وہ لانا چاہیے، کیونکہ اسلام سپریم لا ہے اور ایسے تمام فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ ویسے ملک میں جو ہمارا قانون ہے 295 کا، اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے، تنقیص کرے، چاہے وہ کنایہ نہ کرے، وہ قتل کا سزائے موت کا مستوجب ہے، یہ اس میں الفاظ ہے، اور یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے، کوئی اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو جب قانون پر عمل نہیں ہوگا، نہ شریعت پر عمل ہوگا، نہ قانون پر عمل ہوگا، اور فالو کیا جائے گا پادریوں کو، جو پادری کہتے ہیں وہ کیا جائے گا، جو یہود و نصارہ کہتے ہیں وہ کیا جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ غازی اٹھیں گے۔ غازی جو ہے نا میں نہیں پیدا نہیں کرنا غازی، یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پیر افضل قادری نے قتل اس کے سر کی قیمت لگائی ہے، اس کے سر کی قیمت تو ہے ہی کوئی نہیں، گستاخ رسول کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی، میں نے قیمت نہیں لگائی۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ غازی اٹھے گا، اللہ تعالیٰ غازی پیدا کرے گا، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ غازی نہ بیوی کو بتاتے ہیں نہ بچوں کو بتاتے ہیں، وہ جا کے نہ رسول کریم کا بدلہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ روایت قائم کی، آپ نے گستاخ رسول کو مارا، اور بہت سے صحابہ نے گستاخان رسول کو مارا، پھر آج تک یہ روایت ہے۔ غازی علم الدین شہید نے مارا راجپال کو، اس نے گستاخی کی تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آج کل تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، پیر افضل قادری نے جو فتویٰ دیا ہے دہشت گردی ہے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر قائد اعظم بھی دہشت گرد تھا، علامہ اقبال بھی دہشت گرد تھا، ماورائے عدالت انہوں نے قتل کیا اپنا غازی علم الدین شہید نے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آ کے بحث کی وہاں پر، جی بمبے سے آ کے ٹرین پر سفر کر کے بیمار ہو کر، اور علامہ اقبال نے ساتھ دیا سارا، بانیان پاکستان تو کھڑے ہیں غازیان اسلام کے ساتھ۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی کھڑے ہیں غازیان اسلام کے ساتھ، اگر اللہ اور اس کا رسول کھڑا ہے، رسول کریم کھڑے ہیں، خلفائے راشدین کھڑے ہیں، آج تک تمام مسلم حکمران کھڑے ہیں غازیان اسلام کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کھڑا ہوا ہے، علامہ اقبال تو پیر افضل قادری بھی کھڑا ہے۔ اگر اس مرزا جیل میں کو کوئی شخص جو ہے نا قتل کر دے گا گستاخی رسول کی وجہ سے، تو میں اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں گا، وہ غازی اسلام ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو میں نے انعام مقرر کیا ہے، میں اس کو ضرور انعام بھی دوں گا جو ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں کہ میں نے بھیجنا ہے کوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، غازی اللہ پیدا کرتا ہے۔ غازی خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بھی نہیں پوچھتا، نہ بیوی بچوں سے پوچھتا ہے، نہ بھائیوں سے پوچھتا ہے، نہ خاندان سے پوچھتا ہے، نہ وہ کسی اپنے پیر سے پوچھتا ہے، نہ استاد سے پوچھتا ہے۔ جتنے بھی آج تک غازی ہوئے ہیں انہوں نے خود رسول کریم کا بدلہ لیا ہے، ان کے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، انہوں نے پھر رسول کریم کا بدلہ لیا۔ تو یہ معنی ہے واجب القتل کے فتوے کا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ حکومت خود کرے، جج ہمارے جو ہے نا یہ غیرت اختیار کریں، اسلامی غیرت اختیار کریں، اور یہ پادریوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں، یہود و نصارہ کو، اور ان کی پیروی اور غلامی اور ایجنٹی چھوڑ دیں جی۔ اور یہ زیادہ سعید کھوسے نے اور اس نے ثاقب نے کام کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کو نائل کیا، وہ چھوٹا سا کام ہوا ہے نائل ہونے والا، یہ بڑا کام ہے جو انہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہوا نظام عدل پر۔ اور آج تک ہمارے کسی جج نے کسی کو سزائے موت، سپریم کورٹ کی کسی جج نے جب بھی کوئی سپریم کورٹ میں پہنچ جاتا انہوں نے اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا، نیچے سزا ہوئی بھی تو اوپر ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا۔ اچھا پیر صاحب، یہ ہماری اسلامی ریاست ہے، آپ ایک قداور جو ہے وہ مذہبی شخصیت ہے، آپ کے لاکھوں کے قریب جو ہیں وہ فالورز ہیں، پیروکار ہیں، آپ نے یہ واجب القتل کا فتویٰ دیا، لوگوں نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا، لیکن حکومت وقت کا ابھی تک کوئی کردار اس میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے خلاف آپ لوگوں نے ایف آئی آر بھی درج کروائی، سنا ہے کہ اس کی بیل بھی ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس ریاست کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس ریاست کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی نارکی نہ پھیلے اور ہمارے مذہب کے اوپر، یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ بار بار جو ہے ان کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، یہ کیسے روکے جا سکتے ہیں؟ سچی بات جو یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں، اگر مسلمان ہوں تو پھر یہ گستاخ رسول کو قتل کریں اور اس پر حد جاری کریں جو شرعی ہے، اگر پاکستانی ہوں تو پاکستان کا قانون بھی اس کو سزائے موت کا مستوجب کہتا ہے،
نہ یہ پاکستانی ہے نہ یہ مسلمان ہے، یہ یہود و نصارہ کے پورے پکے پیڈے غلام ہیں، یہ کالے انگریز ہیں، یہ بڑی پکی بات ہے، یہ کالے انگریز ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم تو یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے۔ اچھا پیر صاحب، حکومت اگر کچھ بھی نہیں کرنے جا رہی، اس کو تحفظ فراہم کرنے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا لائے عمل طے کر رہے ہیں اور آپ کہاں تک جائیں گے اس سلسلے میں؟ ہم نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں جیلم جائیں گے، 8 تاریخ کو 10 بجے یہاں سے ہمارا مارچ شروع ہوگا، گجرات میں جی ٹی ایس چوک پر پہنچے گا، پھر لالہ موسیٰ میں، کھاریا میں، سراج علمگیر میں، پھر جیلم میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نئی تاریخ مقرر کریں گے پنڈی اسلام آباد میں جانے کی، اور ہم نے یہ کیا کہ جی ایچ کو کے سامنے بھی ہم ضرور جائیں گے، وہاں بھی جا کے جو فوج کے اعلیٰ حکمران ہیں ان سے اپنی شکایات ان کے سامنے رکھیں گے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور مرزا جیل میں جو ہے نا وہ تمام اولیاء کی گستاخی کر رہے ہیں، اکابرین اولیاء کی، داتا صاحب، غوث پاک اور خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بیاؤدین نقشبندی، تمام سلسلوں کے اولیاء کو مشرک کافر بنا رہا ہے، اوپر صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اوپر کہتا ہے جی جب توحیدی بیان ہو جائے تو نبی شاہی کوئی نہیں، تو جب نبی کوئی شاہ نہیں تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ نبی شاہی کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کدھر گیا؟ تو یہ کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا ارتداد ہے۔ اور پھر وہ چھوکرے کا لفظ استعمال کرتا ہے، نبی کریم کل کے چھوکرے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کل کے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، کتنی بڑی گستاخیاں ہیں۔ تو ہم نے پورا ان کو ایک ساتھ زور لگایا، لیکن آپ مجبور ہوئے سڑکوں پر نکلنے کے لیے، اور پورے ملک کی عوام بھی تیار ہے سڑکوں پر نکلنے کے لیے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم جیلم جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اس کو 3 ہی مطالبے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے 295 کے تحت، 295 لگائی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا نیٹ ورک مکمل طور پر بند کیا جائے۔ پھر یہ ہے، میں نے ان کو اور بھی ایک آپشن دیا ہے، جیسے یہ دہشت گردوں کو نہیں مارتے فوج والے، تو یہ بھی ہے کہ اس کو دہشت گرد کا درجہ دے کے اس کو مار دیں، یہ تو ایمان پر حملہ آور ہے۔ دہشت گرد تو جان کے لیے خطرہ ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ پوری دنیا کے نوجوانوں کو اس نے، اب تو نوجوان اس کو چھوڑ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، آج بھی مجھے پیغام ہے ہم نے توبہ کر لیا کئی نوجوانوں نے، اب تو لوگ اس کو بڑی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں، 85% زیادہ لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں الحمدللہ ہماری جدوجہد سے، کیونکہ ہم نے اس کا علمی محاسبہ کیا ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کا، قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ اسلام پر حملہ آور ہے، اور یہ پورے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہماری حکومت اور ادارے جو ہیں نا وہ اس کے سلسلے میں بے پناہ کوتاہی برت رہے ہیں، یہ اس کو ریلیف دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم جیلم جائیں گے، اگر انہوں نے یہ 3 مطالبے پورے کر لیے تو فبیا، شکریہ ادا کریں گے، نہ کیے تو پھر ہم ایک اجلاس بنائیں گے علماء مشائخ کا، وہ ملک گیر ہوگا، اس میں ہم پھر آگے نہ پورے ملک کے لوگوں کو نکالیں گے، وہ پنڈی بھی ہیں، اسلام آباد میں ہیں، ہر جگہ پر جہاں جہاں پر ہمارے ادارے ہیں، وزارت داخلہ کے یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، تو وہاں پر وہ دھرنے دیں، اور اس وقت تک نہ اٹھیں جس وقت تک کہ حکومت جو ہے اس کے خلاف سخت ترین اقدامات نہ کرے۔ ناظرین، یہ تھے پیر محمد افضل قادری، جو کہ بڑا تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے اور ہمیں ان ہدایات پر کس حد تک جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس کو ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں جو ہے وہ کچھ اسلام کے قوانین جو ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اسلامی ریاست بن سکے اور یہاں پر جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو سکے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں اور جو گستاخ رسول ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ اسلام میں واضح کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریاست کو فی الفور عمل درآمد کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ریاست میں امن قائم رہ سکے۔ میری تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔